أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ ہم نے پچھلے حصے میں اس کا ایمان اور اعتقاد کا حصہ اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی معاملات کا حصہ جو ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں تک ہم نے پچھلے حصے میں ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہاں تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا جو ہے معاملات کا یہ سبق ہے۔ معاملات کا مطلب ہے لین دین کا، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وآت المال، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وآت المال، اور مال دو، علی حبہ، یعنی محبت میں۔ بندہ کیونکہ مال کی محبت میں لگا ہوتا ہے نا، مال سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ کسی سے آپ کہیں نا کچھ پیسے دے دو، پاؤنڈ دے دو یا ڈالر دے دو، وہ کہتا ہے مجھ سے میری جان لے لو لیکن پیسے نہ لو۔ تو پیسے دینا قبول نہیں کرتا، جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس لیے اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ جو ہے پیسے جو ہے وہ آپ کو زیادہ پیارے ہیں، اس لیے آپ پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو آپ کو زیادہ پیاری چیز ہے، اللہ سے آپ کو زیادہ پیار ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو۔ دینا کس کو ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دو۔ علی حبہ ذوی القربیٰ، یعنی اپنے جو نزدیک رشتہ دار ہیں، نزدیکی رشتہ دار، ان کو دینا شروع کر دو۔ والیتامى، اور یتیموں کو دینا شروع کر دو۔ والمساکین، اور مسکینوں کو دینا شروع کر دو۔ وابن السبیل، اور مسافر جو ہیں ان کو دینا شروع کر دو۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دو۔ وفی الرقاب، اور گردن کے چھڑانے میں۔ گردن کا چھڑانا کا مطلب ہے پرانے زمانے میں تو لوگ غلام ہوتے تھے، جیسے غلام لونڈیاں، تو وہ زر خرید جو ہوتے تھے، جو خرید کے بندوں کی ہی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلام کے آنے سے غلامی کا سلسلہ ختم ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے غلامی ختم ہوئی۔ اور اب کیا ہے کہ اب یہ آیت اس کا وفی الرقاب سے مراد ہم لیتے ہیں
وہ لوگ جو جیلوں میں قید ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں پر ایسے غلط مقدمات ہوتے ہیں اور جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں، اور ایسے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو ان کو وہاں جیلوں سے چھڑانا، خرچ کر کے اپنے پیسوں کو، تاکہ ان کا خاندان پیچھے، کیونکہ وہ کمانے والے ہوتے ہیں، اور جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو پیچھے اس کے خاندان کمانے والے نہیں ہوتے، تو پھر ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہیں ملتی ہیں، ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو جیل میں ہوتے ہیں ان کے گھر بار، بچوں کا بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا اور ان کو جیل سے چھڑانا، تو یہ پھر رکاب میں آتا ہے، تو یہ بھی یہاں حکم آ گیا کرنے کا۔ تو یہاں پر آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ بس یہاں تک دیکھیں گے کہ مال کا جو ہے وہ ہم نے مال جو ہوتا ہے مختلف طرح سے، ایک رقم بطور پیسے بطور، اور دوسرا مال یعنی کہ کھانے پہ چیزیں جو ہیں جیسے ضروریات کی استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ، اور تیسری بات جیسے جو خاص ضروری تعلیم کا خرچہ ہو گیا، بچوں کا تعلیم و تربیت کا، یا جو شادی کسی کی کرنی ہوتی ہے، یا اس طرح سے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کا، تو اس طرح یہ بھی اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے مال کو خرچ کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو حدیث ایک سناتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تو گویا زکوٰۃ کے علاوہ یہ مال جو آپ دیں گے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہے مال جو ہے اب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اور یہ مال وہ ہے جو واپس نہیں آئے گا۔ عام طور پر بندہ دیتا ہے نا کسی کو تو پیسے واپس آ جاتے ہیں، جیسے کسی کی شادی میں پیسے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کل ہماری شادی ہوگی تو واپس ہمیں آ جائیں گے۔ کل اگر کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو پتہ ہے وہ بھی ہمیں کچھ دے گا۔ تو لیکن یہاں پر یہ جو مال دینے کا حکم ہے یہ ایسا مال ہے، یہ واپس نہیں آنے والا، یعنی اس میں جیسے آپ نے مسکین کو دے دیا، اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، آپ نے مسافروں کو دے دیا، سوال کرنے والوں کو دے دیا، یا گردنیں چھڑانے میں دے دیا، تو یہ پیسہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ صرف اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس بندے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا جو رشتہ داروں کو بندہ دیتا ہے تو وہ اس کے ثواب جو ہوتا ہے وہ تو ایک طرف کا صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے اور صلح رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، گویا دو قسم کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی مسکین ہوتا ہے اگر یا یتیم ہوتا ہے، اگر وہ رشتہ داروں میں بھی ہو تو پھر پہلا حق تو انہی کا ہے کہ رشتہ داروں میں یتیم ہے، مسکین ہے، ان کا خرچہ آپ اٹھائیں، اور تو پھر آپ کو ایک تو ثواب ملے گا صدقے کا، اور دوسرا صلح رحمی کا ثواب، تو دوہرا ثواب ہوگا، ڈبل ڈبل ثواب آپ کو ملے گا، اور قیامت والے دن یہ سب آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ مال سے بندے کو پیار ہوتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں جان دینے کو تیار ہیں لیکن مال نہیں دے سکتے، تو یہ جو ہے نا اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ حکم آ گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ کے ایمان لانے کے بعد، کیونکہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلے کہ من آمن باللہ، جو بندہ ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لے آیا، والکتاب، اور کتاب یعنی قرآن پاک پر اور باقی کتابوں پر ایمان لے آیا، والنبیین، اور تمام نبیوں پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ آت المالا، پھر مال کو دینا ہے۔ اب یہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور جن کو انہوں نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا رکھا تھا اور ان کو یہ غلط قسم کی تعلیم دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی نہیں ہیں جن کے بارے میں تورات میں لکھا ہے، تو وہ پھر کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، تاکہ وہ لوگ اگر ہمارے پاس آتے رہیں گے تو مال ہمارے پاس آتا رہے گا، کیونکہ وہ تحفے تحائف دیتے تھے، مال دیتے تھے، اور اگر وہ بتا دیں گے سچائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ چلے جائیں گے، تو پھر مال بھی ادھر چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرما دیا کہ پہلے جب ایمان لانا ہے، آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جس چیز سے تمہیں زیادہ محبت تھی، جس کے پیچھے تم یہ مال کے پیچھے تم نے یہ سارا ایمان کو خارج کرنے کا یہ پروگرام بنایا تھا اور مسلمان ہونے سے لوگوں کو نفرت دلاتے تھے، وہ مال کی وجہ سے، اب وہ مال جس سے اتنا محبت کرتے تھے اسی مال کو آپ نے دینا ہے۔ وہ کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا تاکہ وہ لوگ جو کہ مال کے ساتھ محبت کرتے تھے ان کو معلوم ہو جائے کہ مال جو ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کے حکم سے ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے لوگوں میں ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو بندہ ایک وقت میں امیر ہے تو کل کو اس کے اوپر غربت بھی آ سکتی ہے، اس کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ بعض بندے بزنس کرتے ہیں اور ایک دم اتنے امیر ہوتے ہیں اور پھر ان کا بزنس گرتا ہے تو بعض اوقات وہ فقیر بن جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوتا، مسکین بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے، یا کوئی مسافر، بعض اوقات بندہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے پاس پیچھے وہ بہت بڑا امیر ہے لیکن رستے میں جیب کٹ جاتی ہے تو سفر میں پیسے ہی نہیں ہوتے، تو پھر وہ بھی اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے اس کو پھر ضرورت ہوتی ہے پیسے کی۔ تو یہ جو سارا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، یہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ سکون لانے والا ہے، اور امن و سکون والا، اور معاشرے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترقی دے کر سب لوگوں کو ساتھ لے جانے والا کام ہے، اور جس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت احترام پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کی کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تو تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ تو یہ ایک قسم کا تعاون جو ہے آپس میں، مالی تعاون، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں بندے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ سب برابر ہے اللہ کے نزدیک، وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے باقی اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، تو اس لیے اپنے ساتھ برابری کا سلوک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون برابری کا ہی رکھو، مساوات کا حکم آتا ہے۔ تو چاہے مسکین ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے سوال کرنے والا ہو یا گردن جو کوئی قیدی ہو، سب کو برابر سمجھو اور ان کی مدد کرو تاکہ وہ بھی آپ جیسے ہو جائیں اور معاشرے میں امن و سکون ہو جائے، اور سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برابر کا تصور کریں، سب کے دلوں میں وہ صرف ایک چیز ہو کہ ہم برابر ہیں، ہم ایک ہیں، اور ہم سب صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے حکم کے مطابق زندگی کو گزاریں، اور پھر اللہ کے ہاں ہم چلے جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا
کہ میں نے تم لوگوں کو بنایا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اور انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت سے مراد ہے اللہ کے فرما بردار بنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ سب سے بہت عظیم بات ہے جو اگر سمجھ آ جائے بندے کے تو اس کی زندگی سمجھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو یہ نہیں کہ وہ ایثار کرتے ہیں، یعنی ان کو جو چیز خود ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی بھی قربانی دے دیتے ہیں۔ وہ اگر ان کو پیسے یا رقم کی خود ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ لیتے ہیں، اپنے بھائی کی ضرورت کو آگے کر لیتے ہیں، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، چاہے اپنی پوری ہو یا نہ ہو۔ تو یہ مسلمان میں ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ آپ دیکھیں لن تنالوا البر، یعنی نیکی میں بلند مقام مل ہی نہیں سکتا، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ آپ خرچ کرو، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے جب تک اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا نیکی میں اعلیٰ مقام نہیں ملے گا۔ تو نیکی میں اعلیٰ مقام لینا ہے تو پھر اگر مال اللہ نے دیا ہے، سب سے زیادہ پیارا مال ہے، تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ نیکی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تاکہ نیکی میں اعلیٰ مقام مل جائے جب تک کہ وہ بندہ وہ ایسی چیز کو خرچ نہ کرے جس سے محبت کرتا ہے، تو اپنی محبت والی چیز کو خرچ کرے گا تو اعلیٰ مقام ضرور ملے گا۔ اس لیے عقائد اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ مال جو کہ سب سے بڑا عزیز ہوتا ہے اس کو دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے اس میں اللہ کے حکم سے، جو یہودی ہو یا عیسائی ہو یا جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ ایمان جو ہے جب اس میں آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مال جو ہے اگر اس کے پاس ہے تو وہ آپس میں مل کر وہ جو ہے اس کو اللہ کے حکم سے، جس طرح اللہ نے حکم فرمایا اس طرح تقسیم کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، اور جب سب کے پاس ضرورت پوری ہوتی رہے گی، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کوئی ڈاکو بنے گا، نہ کوئی کسی طرح سے جو ہے نقصان کرے گا کسی کا، تو معاشرے میں سکون رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مال جو ہے اس کی لالچ جو ہے وہ بندے کے اندر سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ ضروریات بندے کی پوری ہونے لگ جائیں گی، تو اس لیے یہ حکم آ گیا۔ تو تاکہ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ اگر یہودی اور عیسائی بھی اہل کتاب بھی ہیں تو وہ بھی مال کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپا رکھی تھیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں ایسے ہے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اب وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ حکم ہوا کہ وہ جب ادھر آئیں گے اسلام میں ایمان لانے کے بعد، پھر وہ مال کو ہی آپ وہ یعنی خرچ کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مال کے خرچ کرنے کا۔ یہ خرچ جو ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، زکوٰۃ تو وہ تو ضروری ہے، وہ تو دینی ہے، لیکن یہ جو مال ہے اس کا خرچ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یعنی یہ خرچ زکوٰۃ کے علاوہ اور خرچ جو کرنا ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلے کس کو دو؟ رشتہ دار کو، پھر کس کو دو؟ یتیم کو، پھر مسکین کو، پھر مسافر کو، پھر سوال کرنے والے کو، اور پھر قیدی کو چھڑانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اور مال دو، عَلَىٰ حُبِّهِ، کیونکہ بندہ مال سے محبت رکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مال جس سے تم اتنی محبت رکھتے ہو، اب اس محبت مال کی محبت کو دفع کرو، اللہ کی محبت کو اپنے اندر لاؤ، اور اسی کی محبت میں پھر ذوی القربیٰ،
پہلے مال رشتہ داروں کو دو، والیتامہ اور یتیموں کو دو، پھر والمساکین اور مسکینوں کو دو، وابن السبیل اور مسافروں کو دو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو دو، وفر رکاب اور گردنوں کے چھڑانے، یعنی کہ اب غلام تو نہیں ہوتے لیکن اب جو قیدی ہوتے ہیں ان کو چھڑانے میں مال دو تاکہ وہ بھی باعزت زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، قربہ کا مطلب رشتہ دار۔ تو رشتہ دار جیسے بھائی بہن ہیں، پہلا حق ان کا ہے، پھر ماموں چاچا، جو ایسے جو قریب رشتہ دار، اسی طرح قریب کے رشتہ دار سے شروع ہو جائیں اور پھر آگے چلتے جائیں دور کے رشتہ داروں تک، جتنا آپ کا مال ہے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ رشتہ داروں میں وہ مال کو تقسیم کریں۔ کس طرح کریں گے؟ یعنی حتیٰ کہ آپ کو اگر ضرورت بھی ہے، اپنی ضرورت کو علیحدہ رکھ کے دوسروں کی ضرورت کو آپ ترجیح دیں، تو یہ سب سے اعلیٰ عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہ اس میں اگر رشتہ داروں میں جب دیں گے تو صلح رحمی بھی آئے گی۔ تو جبکہ اس کا حکم آپ دیکھیں سورہ روم میں بھی آیت نمبر 38 میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا فآت ذی القربى حقہ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ تو اسی طرح کی بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں بھی آئی ہے، وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ حضرت کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ پہلو تہی کرنے والے مخالف رشتہ داروں پر صدقہ کرنا ہے، یعنی ایسے رشتہ دار جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور معاشرے میں پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو آپ صدقہ دیں گے تو وہ ان کے دل میں نرمی آئے گی اور آپس میں محبت اور پیار کریں گے، تو لڑائی نہیں کریں گے، تو آپس میں ٹھیک ہو جائے گا ماحول جو ہے۔ تو جو پہلو تہی کرنے والے ہیں یا مخالفت اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ معاشرے میں ذرا ہم آہنگی کی بجائے تھوڑی ماحول کو سازگار نہیں رکھتے، ان کو پہلے صدقہ دے دیں تاکہ معاملہ وہ جو ہے بہتر ہو جائے معاشرے کا۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح سے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کو جیسے اب رشتہ داروں کو دینے سے مراد کیا ہے کہ آپ اگر رشتہ دار غریب ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں کھانا کھانے کا، ان کا کھانا، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کی پوری کرنی چاہیے، ان کو کھانا وغیرہ دیں، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اخراجات دیں، اور اگر وہ ملازمت لگوانے کے لیے ان کی مدد کریں، اور اگر پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو ان کو کوئی کاروبار چھوٹے موٹے شروع کرا دیں، تو تاکہ وہ جو ہے اس طرح سے ان کی مدد ہو جائے، تو یہ جو ہے اس طرح کا کام ہو جائے۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رزق میں کشادگی اور عمر میں زیادتی چاہتا ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بخاری شریف میں اور حدیث ہے کہ صلح رحمی کرنے سے قرابت والوں میں یعنی رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں کثرت ہوتی ہے اور عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، تو دوسری بات والیتامى یعنی یتیم جو ہوتے ہیں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، والد یعنی باپ فوت ہو جاتا ہے جبکہ وہ نابالغ ہو۔ اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہا جاتا، جب وہ نابالغ ہوتا ہے تب اس کو یتیم کہتے ہیں، جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں ہے۔ اس لیے یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جاتا ہے
اور جب کہ وہ نابالغ ہو تو اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، یعنی ہاتھ پھیرتا ہے، تو رضائے الہی کے لیے اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے برابر اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح یتیم جو ہے اس کو مال دو، اس کی مدد کرو، اس کی تعلیم میں مدد کرو، اس کی پرورش یعنی کھانے پینے میں مدد کرو، اور پھر تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اس کی روزی کمانا یا آگے مدد کریں گے تاکہ ملازمت ملے یا چھوٹا موٹا کاروبار اس کو ہو جائے، تو یہ مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا حکم آ گیا کہ یتیموں کی مدد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری دو انگلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو گویا بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو گویا اتنا مرتبہ اس کو ملتا ہے جو یتیم کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ دوحہ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر سختی نہ کر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو جھڑکو نہیں، یعنی سوال کرنے والے کو جھڑکو، کیونکہ سوال کرنے والے کو جھڑکنا اس کو یہ بھی گناہ ہے۔ تو گویا یتیم جو ہے اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ گھر سب سے برکت والا گھر ہوتا ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہت آسن طریقے کا خوبصورت اور پیارا سلوک کیا جا رہا ہو، یعنی اس کے ساتھ ادب و احترام اور برابری کا سلوک اور بڑے اس کا خیال رکھا جا رہا ہو۔ جس گھر میں یتیم کا خیال رکھا جا رہا ہو وہ گھر بڑی برکت والا سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک، اور جس گھر میں یتیم کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا سکتا اس گھر میں برکت اور خیر جو ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یتیم کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی انہوں نے یتیم بطور زندگی گزاری ہے، اور قیامت کے دن یتیم کے کی وہ اتنی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ وہ یتیم میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمساکین، آیت شریف میں آتا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ تو اگلی تیسری بات، جو تیسرا بندہ جس کی ہم نے مدد کرنی ہے معاشرے کے اندر، وہ مسکین ہے۔ مسکین جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس کے پاس گزارے کی کوئی چیز نہ ہو، یعنی مسکین جو ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا ہے اور ایک لقمہ دو لقمے اور ایک کھجور دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، تو پھر مسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کی ظاہری حالت سے اس کی مسکینی کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ لوگوں سے وہ سوال کسی چیز کا کرے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا مسکین ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ ایک سفید پوش ہوتا ہے، یعنی وہ سوال بھی نہیں کرتا، اور بس حالانکہ اس کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بس اتنا ہوتا ہے کہ ایک وقت کا، اور دوسرے وقت کا ہوتا بھی نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے اس کا وہ جو ہے گزر اوقات ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ مسکین جو ہے وہ سب سے اہم بندہ ہے جو سوال نہیں کرتا لیکن اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مسکین کی بڑی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے مال کمانے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص فی سبیل اللہ، یعنی جہاد میں محنت و مشقت میں لگا ہو، اور یا جو رات بھر نماز میں کھڑا رہے اور روزے رکھا کرے۔ تو اس طرح کا بندہ ہے وہ جو مسکینوں اور بیواؤں کے لیے کمائی کرتا ہے اور ان کو خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔
تو مسکین جو ہوتا ہے اس کو ضرورت مند کہتے ہیں، وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی گزر اوقات ہو سکے، تو اس کے چہرے سے یہ نہیں لگتا کیونکہ وہ سفید پوش ہوتا ہے۔ اور وہ مسکین کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کی خدمت کرنے کی نہ خود دیتا ہے، اس کو نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، تو اس کو تو اتنا فرمایا گیا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہے جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ جیسے سورۃ الماعون میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ تو یہ بندہ جو ہے ایسا ہوتا ہے، تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا، لوگوں کو رغبت دلائے کہ تم یار مسکین کو کھانا کھلاؤ، خدمت کرو۔ اگر مسکین دیکھے اپنے خاندان میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کو، اگر رشتہ دار مسکین ہے تو دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، کیونکہ ایک تو مسکین کی مدد ہو جائے گی اور ایک صلح رحمی کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے مسکین کا جو خدمت ہے وہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہ مسکین کی بات آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اگلے ہیں وابن السبیل۔ اب وابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، ابن جیسے ابن السبیل، سبیل جو ہے نا، اور سبیل کہتے ہیں راستہ، یعنی راستے کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مسافر، یعنی کہ تو یہ جو ہے نا مسافر جو ہوتا ہے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ اور جو مہمان ہوتا ہے اس کو بھی ابن السبیل ہی کہتے ہیں۔ مہمان اگر آ جاتا ہے گھر میں، اس کی خدمت کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کا خاطر تواضع کریں، تو مہمان بھی ایک قسم کا مسافر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو بھی ابن السبیل کہتے ہیں۔ اور مہمان کے ساتھ کھانا جو ہوتا ہے، اگر آپ کھائیں گے تو اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت والا گھر بن جاتا ہے۔ اور وابن السبیل مسافر ہے، کوئی بندہ اب جا رہا ہے، راستے میں سفر میں ہے، جبکہ پیچھے وہ بادشاہ ہے یا کوئی بہت بڑا امیر ہے، اور لیکن سفر میں اس کی جیب کٹ جاتی ہے، اس کے پاس پیسے چوری ہو جاتے ہیں یا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، تو پھر اب اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ اس کی مدد زکوٰۃ سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی مدد اپنی طرف سے صدقہ سے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر زکوٰۃ علیحدہ چیز ہے، یہاں وہ مال ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، تو یہ مسافر جو ہے اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض ایسے مسافر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اندازے کے مطابق کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، اپنے اندازے کے مطابق حساب لگاتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس جمع پونجی ہو، یعنی پیسہ ہو، تو ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں راستے میں کہ وہ مہنگائی ہوتی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، تو لہٰذا ان کو ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ان کی مدد کرنا بھی وہ جو ہے وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کی چوری ہو جائے راستے میں مسافر کی، تو اس کے پاس پھر اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مسافر کی مدد کرنا بہت اہم ہے، یعنی جیب میں بہت کچھ ہے، یعنی اس کے پاس جب گھر میں تھا، لیکن راستے میں چوری ہو گیا مال، تو یہ مسافر جو ہے اب اس کو مال دینا بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ اس کا معاملہ بہتر ہو جائے۔ تو مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو، اس کے پاس ضرورت پورا کرنے کی کوئی چیز نہ ہو، تو اس کی مدد کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ تو یہ بہت اہم ہے، یعنی جو ہے اگر بندہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا کہ مہمان جو ہے اس کی بھی، آپ مہمان کی بھی اگر مدد کریں گے تو اس کو کھانا کھلائیں گے تو وہ بھی مسافر کی طرح ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وابن السبیل آ گیا، تو ارشاد باری تعالیٰ جو ہے اس میں آیا کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اب اس کے بعد اگلے جو ہیں وسائلین، سائلین جمع ہے سائل، سوال کرنے والا، تو یہ سائلین آ گیا، سوال کرنے والے۔ تو سوال کرنے والے تو آپ کو پتہ ہے بہت ہوتے ہیں راستے میں، جو فقیر ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں،
اب یہاں پر وہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں، جو پیشہ ورانہ فقیر ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو بات ہو رہی ہے جو ابھی ابو داود میں ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا کھانا ہو کہ وہ ایک دن اور ایک رات سیر ہو کر کھا سکے تو وہ سوال نہ کرے۔ حکم آیا کہ وہ سوالی نہ بنے، وہ سوال نہ کرے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلا وہ شخص جو مقروض ہے، یعنی قرض دینا ہے، کیونکہ بندہ مر جائے نا تو باقی سب معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بندہ کوئی شہید بھی ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی، لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرض کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اگر مقروض ہے تو اتنی مقدار کا سوال کرے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے تو اجازت ہے، یعنی قرض کو ادا کرنے کے لیے جتنا اس کا قرض ہے اس کے برابر سوال کرے، وہ اس کے ایمان پر ہے، وہ چکر نہ دے، اتنا سوال کرے جتنا اس نے قرض دینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اجازت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ وہ سوال کرے اور قرض اس کا ادا ہو جائے۔ تو قرض کے ادا کرنے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اتنا کرے گا جتنا اس کا قرض ہے تاکہ وہ ادا ہو جائے۔ دوسرا بندہ جو کہ سوال کرنے کی اجازت پاتا ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ جو کوئی بزنس مین ہے یا کوئی کاروبار دکاندار ہے یا کوئی کسی طرح کا، جس کی کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا، یعنی چوری ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا یا جل گیا یا کچھ اور، جس طرح سے اب کوئی بلائے ناگہانی آ گئی، مصیبت آ گئی، اس سے سارا مال اس کا تباہ و برباد ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب وہ گزارا چلانے کا بھی نہیں ہے، تو پھر اتنا سوال وہ کر سکتا ہے جس سے اس کا گزر اوقات ہو، تو یہ اس کی اجازت ملتی ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو فاقہ زدہ ہو، یعنی جس کے بھوک کا مارا ہو، جس کے پاس بھوکا ہو بیچارہ اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کا، لیکن اس کے لیے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے 3 گواہ کوئی بندے گواہی دیں کہ واقعی یہ جو ہے نا یہ فاقہ سے ہے، کیونکہ بعض بندے جو ہوتے ہیں وہ بھوک کا بہانہ بنا کر پیسے لیتے ہیں دوسروں سے، اجازت نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے اس کی گواہی دیں کہ واقعی یہ بھوکا ہے، اور یہ جو ہے ان کو پتہ بھی ہو کہ فلاں، اس کو بندے کو جانتے بھی ہوں وہ بندے کہ ان کے قبیلے کا ہو یا ان کے برادری کا ہو یا ان کے علاقے کا ہو، اور جانتے ہوں اور واقعی کہ بھئی یہ واقعی حقدار ہے اور یہ بھوکا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو اس کی مدد کی جائے۔ تو 3 بندوں کا حکم ہے کہ اس کی جو ہے نا سوال کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ سوال کرنا اس لیے مجبوری پر جو ہے مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والا وہ سائل ہوتا ہے، سوال کرتا ہے۔ ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ سوالی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تیرے گھر میں جو کچھ ہے اس کو لے آ، تو پھر وہ اس کا مال جو ہے بیچ کر اس کو کلہاڑی اور رسی لے دی کہ اب آؤ بھی تم جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کر جو ہے نا وہ شہر میں بیچو، تاکہ جو ہے نا وہ آپ سوال کرنے سے بچو۔ تو سوال کرنے سے بچنے کے لیے اگر بندہ کوئی کام کر لیتا ہے، چاہے کام جو ہے وہ بندے کی عزت والا نہ ہو، یہ سمجھے کہ میں بھی کام، لیکن کام اگر ذلیل ترین ہو، ذلیل ترین سے مراد یہ ہے کہ کام اگر کم، جیسے آپ ایک بہت بڑا امیر تھا ایک زمانے کا لیکن اب غریب ہو گیا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بھائی میں اگر جھاڑو لگانا یا کوئی اس طرح کا کام کرنا میرے لیے عزت افزائی والی بات نہیں ہوگی، وہ اس کو نہ فیل کرے، محسوس نہ کرے۔ اگر اس کو کوئی ہلکا کام بھی مل جاتا ہے تو اس کو قبول کر لے، اور تاکہ وہ جو ہے نا سوال کرنے والا نہ بنے، بلکہ وہ کام کر کے روزی کما کے حلال روزی سے وہ اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پال سکے۔ تو یہ ہے بات۔ بلا ضرورت سوال کرنا شرعاً حرام ہے، اور ضرورت سے زیادہ سوال کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے لوگوں سے، وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، گویا اگر وہ اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ دوزخ کے جو آگ کے انگارے ہوتے ہیں جو وہ اپنے پاس لیتا ہے۔ تو اب سوال اسی حدیث میں ہے کہ اگر وہ کم سوال کرے یا زیادہ، یعنی اب جو ہے نا حکم کیا ہوا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے لوگوں سے، چاہے وہ کم سوال کرے یا زیادہ کرے، تو وہ گویا انگارے لیتا ہے، اپنے اندر ڈالتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ سوال کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالتا ہے تو اللہ اس کو بنا ہی فقیر دیتا ہے کہ اس سے وہ اپنی رحمت اور برکت جو دینی ہوتی ہے وہ بھی واپس چھین لیتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے نا بھکاری ہی بن جاتا ہے، پھر وہ سوال ہی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے جو بندہ سوال کرتا ہے فضول اور اس طرح سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو فقر کا اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے، تو وہ پھر فقیر مانگنے والا ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کا حکم آ گیا، اور یہاں پر حکم کیا ہوا کہ سوال کرنے والا جو ہے وہ، یہاں پر ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض خاندانوں میں بچے ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے نے سوال کیا کہ اس کو تعلیمی اخراجات چاہیے، تو وہ سوال کر سکتا ہے، تو اس کو تعلیمی اخراجات کے لیے اس کی مدد کرنی ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا سوال کرنے والا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والا چاہے جیسا بھی ہو تو اس کو جھڑکو نہیں، یہ نہیں حکم آیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تنہر کا مطلب ہے جھڑکنا، ایسے بندہ جھڑک دیتا ہے، اس کو دو چار سنا دیتا ہے، تو یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو نہ جھڑکو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا۔ تو سوال کرنے والے کو آرام اور سکون سے، محبت اور پیار سے، اگر آپ نہیں دے سکتے تو محبت اور پیار خلوص سے اس کو رخصت کریں۔ تو اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ، اور آخری جو ہے وہ پھر رکاب، رکاب کہتے ہیں گردنیں، گردنوں کا چھڑانا۔ گردنوں کا چھڑانا کا مطلب ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ غلام جو ہے، بندوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور لوگ غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں، تو وہ خرید فروخت، یہ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی غلام یا لونڈی کو خرید کر اس کو آزاد کر دے تو اس کو رکاب کہا جاتا تھا، وہ پھر رکاب۔ تو یہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ اس کی فرج کے بدلے اس کی فرج آزاد کر دے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندہ جو کسی کو غلامی سے آزادی دلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب یہ بات جو ہے وہ، کیونکہ وہ لوگ جو کہ جن کی گردنیں جو ہیں جیل میں ہوتی ہیں، گویا وہ لوگ جو قیدی ہوتے ہیں، اب اس آیت کے مطابق قیدی جو کہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کے اوپر غلط کیس بنے ہوتے ہیں، کوئی جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتے، اور ایسے ان کو کسی طرح جیل میں ڈالا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو جن کے اوپر غلط کیس ہیں تو ان کو چھڑانا، ان کے کیس لڑ کر، تاکہ وہ اس پہ جو خرچہ آئے وہ کرنا، اور ان کو چھڑانا، اور ان کے بال بچوں کو خرچہ وغیرہ دینا، اور اس طرح تو یہ گردنیں چھڑانے میں آئے گا، اور یہ بندہ پھر اللہ کے ہاں ثواب اور اجر پائے گا۔ تو ایسے اس لیے اب قیدی جو جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کرانا یہ اس گردنیں چھڑانے میں آئے گا، تو اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حکم آ گیا۔
تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہو اور اس چیز کی ضرورت بھی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو بڑی فضیلت پاتا ہے۔ اس لیے مال جو ہے بندے کے پاس جب ہوتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے۔ اور ایک غریب نادار جو ہوتا ہے، وہ اگر اس کے پاس اتنا ہو، تھوڑا بہت ہو، اگر وہ تھوڑا بہت ہی دے دے گا تو وہ تھوڑا بہت ہی اس کے لیے جنت میں بہت بڑا بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا، نہ شکل کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے دل کے اندر سے بندہ جو ہے جب کوئی چیز دیتا ہے خلوص دل سے تو اس کی شان اللہ کے نزدیک اور ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا، ایک غریب نادار جو ہے اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک مالدار جو بندہ ہوتا ہے اس کی راہ خدا میں خرچ کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ نیکیاں اور خوبیاں جو ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ سب نیکی کی بات ہم نے عرض کیا تھا۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نیکی والی آیت ہے، یہ جس کو آیت البر کہتے ہیں، تو نیکی والی آیت۔ اور اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ بندہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تو جس میں یعنی ایمان جیسے من آمن باللہ ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے بندہ، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ اعمال صالح کی تحریک پیدا کرتا ہے، بندے کے اندر محبت اللہ کی پیدا ہوتی ہے بندے میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ کے ساتھ بندہ شدید ترین محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینا شروع کرتا ہے۔ اور اس کا جو ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اور اپنے مال کو دو، عَلَىٰ حُبِّهِ، کیونکہ مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اپنی محبت والا مال اللہ کی محبت میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ کن کو؟ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے والا یعنی بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے اس کی شان ہی اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ خرچ کرتا ہے تو ایثار بھی کرتا ہے، مالی بخششوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، چاہت و محبت کے باوجود بھی وہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، اور سوال کرنے والوں کو دیتا ہے، اور قیدیوں کو رہا کراتا ہے، ان کے گھر کی خیر و خیریت اور خرچ وغیرہ برداشت کرتا ہے۔ اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دیتا ہے بلکہ اسی کو بار بار اپنی زندگی میں وہ دیتا رہتا ہے، اور گویا اس دینے میں وہ استقامت اس کو ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایسا کرنے والا ہوتا ہے تو گویا وہ نیکی کرنے کا ایک وہ ذریعہ اس کا وہ مال بن جاتا ہے، اور یہ نیکی ایسی ہوگی قیامت کے دن جب اس کو پھیلایا جائے گا تو بہت وسیع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس یعنی یہ بر کا لفظ عطا فرمایا کہ یہ نیکی جو ہے وسیع نیکی، اور اس آیت کا نام بھی آیت البر ہے، وسعت والی نیکی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکی عطا فرمائے، آمین۔